السلام علیکم دوستو۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے جرم میں خصوصی عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے کی ایک شق ایسی تھی جس نے تمام الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کے تفصیلی فیصلے کی شق نمبر 66 میں درج تھا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مفرور مجرم کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور یقینی بنائیں کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اگر وہ مردہ پائے جائیں تو ان کی لاش کو اسلام آباد کے ڈی چوک تک گھسیٹا جائے اور اسے 3 دنوں تک لٹکایا جائے۔ یہ فیصلہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ دنیا بھر کے جدید قوانین میں اس قسم کی سزا کی کوئی مثال موجود نہیں۔ مرنے کے بعد لاش کا مسئلہ کرنا نہ تو قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دنیا کا کوئی مہذب قانون دیتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف پاکستان کے ایک جج نے اس طرح کا فیصلہ سنایا؟ اگر تاریخ کے صفحات پر نظر دوڑائی جائے تو ایسی درجنوں مثالیں نظر آتی ہیں کہ جن میں مجرم کو مرنے کے بعد بھی سزائیں دی گئیں یا پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ ماضی میں یہ واقعات صرف مغربی تہذیبوں ہی میں عام نہ تھے بلکہ اسلامی تاریخ بھی اس قسم کے واقعات سے محفوظ نظر نہیں آتی۔ حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو مکے میں کئی دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ اس کے بعد آنے والے کئی سلاطین اور بادشاہوں نے بھی اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی ایسی ہی ہولناک سزائیں دیں کہ جن میں مرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی بھی شامل تھی۔ البتہ جنرل پرویز مشرف کو ڈی چوک پر گھسیٹنے اور 3 دنوں تک لٹکائے جانے والی سزا دراصل ایک ایسے فوجی عامر سے اخذ کی گئی ہے جو 17ویں صدی عیسوی کے دوران برطانیہ میں گزرا ہے۔ اس فوجی عامر کا نام اولیور کرومویل تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے دنیا کی سب سے پرانی اور طویل جمہوریت برطانیہ میں مارشل لاء لگایا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد عوام نے اسے قبر سے نکال کر ایک مشہور چوک پر لٹکا دیا تھا اور اس واقعے کے بعد آج تک برطانیہ میں کسی فوجی جرنیل نے مارشل لاء نہیں لگایا۔ اولیور کرومویل پر یہ الزام تھا کہ اس نے 1642 عیسوی میں برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلس اول کو ایک خونی معرکے میں فیصلہ کن شکست دینے کے بعد اس کی حکومت گرا دی تھی۔ بعد ازاں اولیور کرومویل نے بادشاہ چارلس کو پھانسی دینے کا حکم بھی جاری کیا۔ اس کے بعد تقریباً 9 سال تک یہ شخص لارڈ پروٹیکٹر کے خطاب سے ملک برطانیہ پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ 1658 عیسوی میں یہ فوجی حکمران اولیور کرومویل ملیریا نامی بیماری کا شکار ہو کر طبعی موت مرا۔ اس کی لاش شاہی اعزازات کے ساتھ ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل کے قبرستان میں دفنائی گئی۔ اس کی موت پر وہ تمام شاہی رسومات ادا کی گئیں جو ایک بادشاہ کی تدفین کے موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اولیور کا بیٹا رچرڈ کرومویل اپنے والد کے بدلے لارڈ پروٹیکٹر کے عہدے پر فائز ہوا، لیکن صرف اگلے 2 ہی سال بعد حالات نے پلٹا کھایا اور اولیور کرومویل سے پہلے انگلینڈ پر حکومت کرنے والے بادشاہ چارلس اول کے بیٹے چارلس دوم نے تخت برطانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس بادشاہ نے زیر اقتدار آتے ہی اولیور کرومویل کے تمام طرفداروں کو چن چن کر قتل کروایا اور جب اس کے بعد بھی چارلس دوم کے انتقام کی آگ نہ بجھی تو اس نے اپنے باپ یعنی بادشاہ چارلس اول کی 12ویں برسی کے دن اولیور کرومویل کی لاش اس کی قبر سے نکلوائی۔ اس کے ڈھانچے کو لندن کے ایک چوک پر زنجیروں سے جکڑ کر پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد اولیور کے جسم کو تو زمین میں دفن کر دیا گیا، البتہ اس کا سر قلم کر کے ویسٹ منسٹر ہال کے باہر ایک کھمبے پر لٹکا دیا گیا جو اگلے 24 برس تک ایسے ہی لٹکا رہا۔
بہت سے لوگ جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کو برطانیہ کے اسی ڈکٹیٹر کی سزا سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں ہی شخصیات نے اپنے اپنے ملک کا آئین توڑا تھا۔ لیکن شاید ہمارے لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ اولیور کرومویل کا شمار BBC کے ایک سروے کے مطابق انگلینڈ کی تاریخ کے 10 محبوب ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ برطانیہ کے لوگوں کے مطابق اولیور کرومویل ایک ڈکٹیٹر نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مطلق العنان بادشاہوں سے ان کی جان چھڑوائی تھی۔ نوجوانی میں اولیور کرومویل نے ایک ایسے انگلستان کا منظر دیکھا تھا جو مذہبی تنازعات کے سبب شکستہ حال تھا۔ اس معاشرے پر صرف بادشاہ اور رومن کیتھولک فرقے کی اجارہ داری تھی، جبکہ دیگر مذاہب اور فرقوں کے ساتھ حد تک آمیز سلوک کیا جاتا۔ اولیور کرومویل ایک فوجی آمر ضرور تھا، لیکن اس نے اپنی فوجی طاقت کے تحت ملک میں مذہبی رواداری قائم کی، تعلیم کو عام کیا، چوروں اور لٹیروں کے خلاف سخت ترین قوانین بنائے، سلطنت کے انتظامی امور بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اولیور کرومویل نے اپنی جنگی صلاحیتوں کے سبب برطانیہ سے بغاوت کرتے علاقوں یعنی اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کو بھی دوبارہ سلطنت میں شامل کیا۔ آج برطانیہ کے لوگ اولیور کرومویل کو ایک فوجی آمر نہیں بلکہ برطانیہ کی ایک نئی جمہوریت کی ابتدا سمجھتے ہیں، کیونکہ اولیور کرومویل کے بعد کسی بادشاہ نے پارلیمنٹ پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کے بعد ایک ایسی آئینی بادشاہت قائم ہوئی جس میں تمام مذاہب اور فرقوں کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ لیکن افسوس کہ یہ شخص جنرل اولیور کرومویل اپنے ان تمام کارناموں کے بعد بھی سیاسی انتقام کا شکار ہوا اور اس کی لاش کی تذلیل کی گئی، اور اب جب بھی کسی ڈکٹیٹر کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو اولیور کرومویل کا ذکر تازہ ہو جاتا ہے، جہاں اس کے ملک و ملت پر کیے گئے احسانات کو فراموش کر کے صرف یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک فوجی جرنیل تھا کہ جس نے بادشاہ سلامت کو تخت سے اتارنے کی جرت کی تھی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔